بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سامعین، 26ویں سپارے کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف مکمل پڑھی گئی۔ سورہ ذاریات کا نصف حصہ پڑھا گیا۔ الگ الگ موضوعات ہیں۔ سورہ احقاف مشرکین مکہ سے مخاطب ہے یہ صورت، اور خاص طور سے جو لوگ مشرکین مکہ کے طرز عمل پر آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب قیامت کے دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو یہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں۔ تو مشرکین مکہ کو بھی مخاطب کیا گیا کہ جو ایسے بتوں کو پکارا کرتے تھے جو ان کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ اور ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ گمراہی کے شکار ہیں، راہ حق سے منحرف ہیں۔ تو دیکھیے گا کہ نعوذ باللہ نیک شخصیات، بزرگ شخصیات جن کی اسلامی تاریخ میں نمایاں کارکردگی انہوں نے انجام دی ہے، چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، چاہے حضرت علی بن ابی طالب ہو، چاہے حضرت حسن حسین ہو رضی اللہ عنہم، یہ سب مقدس شخصیات ہیں ہمارے یہاں بھی۔ تو لیکن یہ اللہ کے برابر نہیں ہیں، یہ سمجھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ چلی، جو طریقہ انہوں نے وضع کیا ہمارے لیے اسی طریقے کو۔ ایک شخص آیا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس اور کہا کہ امام صاحب میں چاہتا ہوں کہ احرام باندھوں مسجد نبوی سے۔ جانتے ہیں کہ مدینہ والوں کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، شہر سے تھوڑی دوری پہ ہے، 3 میل کے فاصلے پہ۔ تو امام مالک نے کہا منع کیا، کہا انی اخشی علیک الفتنہ، مجھے تم پر فتنے کا ڈر ہے۔ کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذِهِ، اس بات میں کون سا فتنہ ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں گا، اس میں فتنے کا کہاں سے معاملہ آ گیا؟ کہا فتنے کا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہو اور زیادہ عقل مند سمجھتے ہو اس طریقے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے ذوالحلیفہ جا کر باندھا، اور تم یہاں باندھنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے تم پر فتنے کا ڈر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ نہ لاحق ہو جائے یا دردناک عذاب سے وہ دوچار نہ ہو جائے۔ تو سلف کی فہم اور ان کی سمجھ پر قربان جائیے کہ دیکھ جائیے کیسے انہوں نے شرک کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے شرک کے ہر دروازے کو آپ نے بند کر دیا، جہاں سے شرک کا دخول ہو سکتا تھا امت پر، اور آج انہی کی ذات گرامی کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دے دیا گیا۔ اور گمراہ ہونے والے گمراہوں نے ان کے بجائے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور ان جیسی شخصیات کے نام پر دین اسلام کے خلاف جو ان کے دلوں میں کہہ دیجیے نفرت اور عداوت کی چنگاریاں ہیں، ان شخصیات کی آڑ میں وہ اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے۔ جب عہد فاروقی میں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں اسلام فتح ہوا، اسلام نے ایران کو فتح کیا، تو ایرانیوں کے ہاں ساسانی حکومت چلتی تھی، اور یہ لوگ اپنے بادشاہوں کو اپنے معبود کے برابر درجہ دیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مقدس ہوتے ہیں، گرچہ وہ آگ کے بھی پجاری تھے، 2 خداؤں کے ماننے والے ہوتے تھے، جو پارسی کہلاتے ہیں ہمارے یہاں۔ اہرمن آگ کا معبود اور یزداں خیر کا معبود، یعنی شر اور خیر کے معبود کی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو جب ان کی حکومت گئی اور پورا اسلام ایران میں پھیل گیا، تو اس ذہنیت کے لوگ جو بچ گئے تھے اور دیکھا کہ کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہے پھر سے اٹھنے کا، تو اسلام میں داخل ہو گئے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ امت میں فتنہ برپا کیا انہوں نے،
اہل بیت کے نام پہ سہارا لیا، اور اہل بیت سے مراد صرف حضرت علی، حضرت حسنین، حضرت فاطمہ کو مراد لیا، ازواج مطہرات کو چھانٹ دیا۔ ازواج مطہرات بدرجہ اولا ہے، قرآن نے انہیں اہل بیت کہا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور ویطہرکم تطہیرا، اور پوری طرح تمہیں پاک و صاف کر دے۔ تو اب دیکھ جائیے کہ کیسے یہ فتنہ گھسا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یقیناً مقتول شہید ہوئے، ان کی نمایاں کارکردگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، حد درجہ ہم ان سے محبت کرتے، لیکن انہیں اللہ کے برابر نہیں کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حد درجہ محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دونوں بھائی اللہ کے نبی کہتے تھے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو الحمدللہ ایک مسلمان اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہ ہو، اہل بیت سے پوری محبت ہے۔ محبت اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ ہم انہیں اللہ کے برابر کریں، کیونکہ وہی ہمیں روکتے تھے شرک سے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس کچھ گمراہ لوگوں کو لایا گیا جو کہتے تھے حضرت علی کو کہ آپ اللہ ہیں، کہا توبہ کرو نہیں تو آگ میں جلوا ڈالوں گا، توبہ نہیں کیا، آگ میں جب جلانے کی دھمکی دی تو کہنے لگے تب تو ہماری بات اور ثابت ہو گئی کہ آپ ہی اللہ ہے، کیونکہ آگ سے سزا صرف اللہ دیتا۔ آگ میں جلوا ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں رہتا تو انہیں آگ میں نہیں جلواتا۔ اور دیکھیے کہ کیسے کیسے امت کی شیرہ بنزی کہہ دیجیے منتشر ہوتی گئی اہل بیت کی محبت کے نام پر، کچھ نیک شخصیات کی محبت کے نام پر جو لوگوں کی دعاؤں کو سننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے واضح کیا اس سورہ میں، چاہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب نیک لوگ تھے، ان کی نیکی پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے دین کے لیے انہوں نے خدمات انجام دی، لیکن یہ بات اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ ہم انہیں اللہ کے برابر کریں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو سمجھنا ہوگا۔ صحابہ میں عداوتیں پھیلائی جاتی ہیں، چاہے واٹس ایپ پہ دیکھ لیجئے، حضرت امیر معاویہ کے خلاف، حضرت ابو سفیان کے خلاف، عمر ابن عاص کے خلاف، حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف، جن کی طہارت اور پاکیز کی پاک دامنی کی شہادت قرآن دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 8 آیات نازل کی جن کی شان میں ان کے خلاف نعوذ باللہ تہمت اور الزام لگائے جاتے رہے، کہا جاتا رہا کہ ہم مدینے میں قابض ہو گئے تو عائشہ کو قبر سے نکال کر پتھر سے ہلاک کریں گے، سنسار کریں گے، ایسے ایسے عقیدے۔ تو امت میں انتشار اس وقت پیدا ہوا اور امت فرقہ بندیوں میں اس وقت بٹی جب قرآن کی اس تعلیم کو بھلا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو پکارنا جو لوگ ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں۔ اللہ نے سورہ فاطر میں کہا وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں انہیں سنا نہیں سکتے تو کن کی عبادت کرتے ہو؟ توحید کے نام سے دنیا میں ہر شخص کو چڑ ہے، ہر شخص کو چڑ۔ ایک اللہ کی عبادت ہو جو تنہا اس کائنات کا خالق مالک رازق اور مدبر ہے۔ اس بات پہ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے سارے گمراہ لوگ ایک اسٹیج پہ آ جائیں گے، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، ایتھیسٹ ہو، ہمارے یہاں کے گمراہ لوگ ہوں۔ نہ جانے کیسی چڑ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس سے چڑ ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو تکبر کرنے لگتے ہیں۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، کہتے ہیں کہ ایک معبود ہو، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو اس کائنات کا تمام نظام جب ایک معبود چلا رہا ہے تو وہی حقدار ہے ہماری عبادت کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وہی اللہ ہے جو معبود برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جس کو اللہ کے علاوہ پکارتے سب باطل ہے۔ تو کتنی نیکیاں کرنے والے کوئی فائدہ نہیں دے گی انہیں جب تک راہ حق پہ نہیں آئیں گے۔ ایک شخص عیسائیت پہ ہے، حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھی اس کا ایمان ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اس طریقے کو تو گمراہ ہے، اس کی ساری عبادت ضائع اور برباد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لم يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ولا مجوسی،
ثم لم يؤمن به الا كان من اهل النار، کہ میرے بارے میں اس امت میں جتنے لوگ ہیں سنتے ہیں اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، مگر وہ جہنمی ہے۔ اسی لیے علامہ ابن رجب الحنبلی لکھتے ہیں جامع العلوم والحکم کے اندر کہ ایک شخص بڑا نیک ہے، خوب نماز بھی پڑھ رہا ہے اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق، گڈ مین ہے، کہتے ہیں سماج کا بڑا اچھا انسان ہے، اگر وہ اچھا انسان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہو، تب اس کی اچھائی کمپلیٹ ہوگی، نہیں تو اللہ کے اس کی اچھائی معتبر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں بڑا بہترین شخص گزرا ہے، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، بیواؤں کی مدد کیا کرتا تھا، مسافروں کی مدد کیا کرتا، بھلائی کے ہر کام میں آگے آگے رہتا تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کئی ایک معاملات میں شریک رہے نبوت سے پہلے، کہا کہ اس کو فائدہ دے گا، یہ دیں گی یہ نیکیاں جو کیا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہ کہا کہ اے رب مجھے قیامت کے دن بخش دینا، اس کا ایمان قیامت پہ نہیں تھا۔ تو ایک انسان اچھا انسان دنیا میں ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اچھا انسان وہ ہے جو ایک اللہ کو مانے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، تب جا کے وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ مذکر ہو، مرد ہو یا عورت، وہ شخص اللہ کے ہاں اچھا ہے۔ تو عبدیت کے معیار کو اس وقت تک جب تک کوئی شخص قائم نہیں اترتا، پورا نہیں اترتا، اللہ کے ہاں اس کی عبادتیں مقبول نہیں ہیں۔ امت نے اس کو سمجھا نہیں، ہم نے اختلاف کے ڈر سے، انتشار کے ڈر سے، جھگڑا ہو جائے گا، حق کو پہنچائیے، حق کو پہنچائیے، پوچھے جائیے گا۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پارٹنر ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے بتائیے، جس طریقے سے بھی بتا سکتے ہیں۔ ادھر ہی چند دنوں پہلے امریکہ کی ایک خبر آئی تھی کہ ایک شخص مسلمان ہوا اور کچھ دن کے بعد، یہی مہینہ ہے، تراویح کی نماز کے بعد وہ آیا اور مائک لے لیا امام صاحب سے، اور اس نے اٹک اٹک کے سورہ فاتحہ پڑھا اور پھر چلا گیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کیسے پڑھ رہا ہے، اور پڑھ بھی رہا تھا اس طرح، اگر لوگوں کو یاد نہ ہو تو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ امام صاحب کو لگا کہ ضرور کچھ معاملہ ہے، تو مسجد سے نکلنے کے بعد وہ ان کے پیچھے گئے اور پوچھا کہ کیا بات تھی، کیوں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے دوسروں تک پہنچا دو ایک آیت ہی صحیح، میں نے سورہ فاتحہ سیکھ لی، اب میں نے لوگوں کو پہنچا دی۔ تو دیکھیے جو لوگ نئے مسلم ہو رہے ہیں نا، ان کے اندر جذبہ دیکھیے، اور یاد رکھیے کہ ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ ہمیں لے جائے گا۔ اللہ کہتا ہے سورہ محمد میں، آج ہی پڑھی آخری آیت ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو لا رہا ہے، اللہ لا رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اور یورپ اسلام کا نیا سینٹر بن رہا ہے، بننے دیجیے، عربوں میں گمراہیاں آ رہی ہے، وہ دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ہونے دیجیے، اللہ کا اپنا نظام، اللہ کا اپنا نظام، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا دین کے لیے۔ ہم اور آپ کا اللہ پر احسان نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان کی کیٹیگری میں اللہ نے بنایا۔ یمنون علیک ان اسلموا، لوگ آپ پر احسان جتاتے کہ مسلمان ہو گئے، کہیے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی۔ تو یہ اللہ کے اس احسان کو سمجھ، اور اس غیر مسلم نو مسلم شخص کے جذبے کو دیکھیے کہ دوسروں تک دین کی بات پہنچانے کا جذبہ۔ تو شروعات اپنے گھر سے ہو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے ڈرائیے، اپنی بیوی، بچوں، اہل و عیال، رشتہ دار، ان تک پہنچائیے، تب جا کے دین، کہہ دیجئے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گا، اور یہ مدد کی یہ صورت ہوگی کہ دین پر ہمیں جمع دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے دین تمہارے قدموں کو اس دین پر جمع دے گا۔ ضرورت اس بات کی کہ اس میسج کو دنیا کے ہر شخص تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جس طریقے سے ممکن ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توحید کی دعوت کو دنیا کے ہر شخص تک عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔